شجر ہزا آج کل ہمالہ علی باب چہارم سچائی کا سامنا۔ ہادیہ 1 مہینے بعد یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ ہادیہ بیٹے جلدی کرو، رکشے والا چلا جائے گا ورنہ۔ سارا بیگم نے کچن سے آواز لگائی، میں اب اس رکشے میں نہیں جاؤں گی، بابا مجھے چھوڑ کر آئیں گے۔ ہادیہ نے بیگ میں کتابیں ڈالتے ہوئے کہا۔ سارا بیگم کو جیسے کچھ یاد آیا تو وہ کچن سے نکل کر ہادیہ کے کمرے میں گئی۔ سنو جی، ہادیہ نے سر پر دوپٹہ لیا، تمہارے اور ماریا کے درمیان کوئی لڑائی ہوئی ہے کیا؟ سارا بیگم نے پوچھا۔ ہاں ہوئی ہے، ہادیہ جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ کس بات پر ہوئی ہے؟ آپ ہی تو کہتی تھی کہ ماریا مجھے نقصان پہنچائے گی، اب مجھے عقل آ گئی تو چھوڑ دیا اسے۔ ہادیہ پھیکا سا مسکرائی۔ چلو شکر ہے تمہیں عقل تو آئی۔ سارا بیگم مسکرائیں۔ بابا چلے نا، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ آئزہ، میں اپنے بھائی کے سامنے ساری زندگی کے لیے شرمندہ ہو گیا ہوں، حسن صاحب اپنی بیوی سے کہہ رہے تھے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، نہ جانے اس لڑکے نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا، مگر جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا۔ آئزہ بیگم نے تبصرہ کیا۔ کتنی اچھی بچی ہے ہادیہ، جس نے اپنے باپ سے کچھ نہیں کہا، ورنہ یوسف بھائی وہ کیا کرتے عمار کے ساتھ؟ ہادیہ نے تو عمار کا پردہ رکھ لیا، مگر عمار نے تو ہماری عزت خراب کر دی، میں کبھی معاف نہیں کروں گا اسے۔ عمار اپنے کمرے میں کھڑا سن رہا تھا۔ بعض اوقات اولاد سچ میں ماں باپ کے لیے لمحہ فکریہ بن جاتی ہے۔ مگر ایک بات کہوں گی حسن، میں آپ سے، آئزہ بیگم نے کہا۔ کہو۔ مجھے یہ آپ کو کہنے سے ہادیہ نے منع کیا تھا، مگر میں بتا دیتی ہوں۔ ہادیہ نے کچھ دن پہلے آئزہ بیگم کے فون کرنے پر انہیں بتایا تھا۔ کیا کہا تھا اس نے؟ حسن صاحب چونکے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اگر عمار مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا تو چچا کو پتہ تھا تو پھر کیوں اسے مجبور کیا مجھ سے منگنی کرنے کے لیے؟ چچا نے مجھے اپنی بیٹی کہتے کہتے میرا بڑا نقصان کر دیا۔ آئزہ بیگم کی بات پر حسن صاحب کا سر شرم سے جھک گیا۔ میں نے تو بس یہی سوچا تھا کہ وہ عمار کو سنبھال لے گی، وہ اپنی غلط عادتیں چھوڑ دے گا اور میرا بھائی میرے ساتھ ہوگا۔ حسن صاحب سر پکڑ کر رہ گئے۔ ہماری اولاد آزمائش ہے ہمارے لیے، اور ہمیں اسے ایسے ہی بھگتنا ہوگا۔ آئزہ بیگم نے دکھ سے آہ بھری۔ اولاد کے ساتھ کی گئی زبردستی والدین کے گلے پڑ سکتی ہے، اور نئے رشتے بنانے کی بجائے پرانے رشتے بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ عثمان، آج میں تمہارے گھر آنے کا سوچ رہا ہوں، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ آدم کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا۔ مجھے بھی آپ سے گھر کے بارے میں ہی بات کرنی تھی۔ اس نے صبح کی چائے آدم کی ٹیبل پر رکھی۔ اچھا کرو بات۔ عثمان کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ عثمان کو لگا اس بات کے بعد اسے جوتے پڑیں گے آدم سے۔ کیسا فیصلہ؟ کیوں نہ میں اور وشما کورٹ میرج کر لیں اور… بکواس مت کرو عثمان، آدم بھڑکا۔ اسے عثمان سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ عثمان کی باقی بات منہ میں رہ گئی۔ کورٹ میرج کو ہمارے معاشرے میں کوئی عزت والا کام نہیں سمجھا جاتا۔ تم تو لڑکے ہو، تمہاری خیر ہے، لیکن وشما، اس کی عزت کا کیا؟ آدم کے ماتھے پر بل پڑے۔ تو پھر آپ کروا دیں ہمارا نکاح، میں وشما کو علیحدہ رکھ لوں گا، اتنی سیونگز ہیں میرے پاس۔ عثمان نے التجا کی۔ آدم نے آنکھیں چھوٹی کر کے عثمان کو غور سے دیکھا۔ میں وشما کو نہیں کھو سکتا۔ عثمان کی آواز میں بے بسی تھی۔ کیا ماں باپ نہیں مان رہے تمہارے؟ آدم نے اندازہ لگایا۔ جی، وہ نہیں مان رہے، مگر میں وشما کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ وشما جانتی ہے کہ تمہارے والدین نہیں مان رہے؟ آدم نے پوچھا۔ نہیں، اسے پتہ چلا تو وہ خود ہی چھوڑ دے گی مجھے۔ آپ کو پتہ تو ہے کتنی مضبوط ہے وہ۔ عثمان کی بات پر آدم مسکرایا۔ وشما تو ہمت والی ہے، اب تم بھی تھوڑی ہمت رکھنا، شام کو آؤں گا میں تمہارے گھر۔ آدم کے دماغ میں اب کچھ اور پکنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ آ جائیے گا۔ عثمان کو لگا اس کی مدد نہیں کرنے والا آدم۔ میں نے کہا اب ہمت کرنے کی باری تمہاری ہے عثمان، اور اس بارے میں وشما کو مت بتانا کہ میں آ رہا ہوں تمہاری طرف۔ آدم نے اب چائے کا کپ اٹھایا۔ تمہاری بکواس میں میری چائے ٹھنڈی ہو گئی، اور بنا کر لاؤ۔ آدم نے برا منہ بناتے ہوئے عثمان کو دیکھا۔ اچھا لاتا ہوں، ویسے آپ کے سارے نخرے میرے لیے ہی ہوتے ہیں، وشما کے آگے تو نہیں چلتے یہ نخرے۔
عثمان منہ بسورتا ہوا چلا گیا۔ شکل گم کرو اپنی، آدم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے باہر جانے کا کہا۔ تم سوچ رہی تھی نا کہ ہادیہ نے کیوں نہیں بتایا سب کو ہمارے بارے میں؟ عمار نے ماریہ کو فون پر کہا۔ ہاں، اس نے اس لیے نہیں بتایا کہ تایا جان یوسف صاحب میرے بابا سے ناراض نہ ہو جائیں۔ عمار پہلی بار ہادیہ سے متاثر ہوا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر میرے گھر والوں کو میرے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ ماریہ کے دماغ میں بس یہی سوال گزر رہا تھا۔ یہ تو مجھے بھی سمجھ نہیں آیا۔ ہادیہ 1 مہینے بعد یونیورسٹی آئی تھی۔ وہ لائبریری میں بیٹھی اپنے نوٹس مکمل کر رہی تھی۔ ہائے ہادیہ، کیسی ہو؟ ماریہ ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے سامنے آئی۔ ہادیہ نے کتابوں سے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کے چہرے سے غصہ صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا تم سے کچھ بات کروں۔ ماریہ یہ کہتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ ہادیہ اسے دیکھتی رہی۔ اگر میں تمہارا گندا چہرہ دیکھ سکتی ہوں تو پولیس کے سامنے یہ ثابت بھی کر سکتی ہوں کہ تم مجھے زہر دیتی رہی ہو، اس لیے یہاں سے دفع ہو جاؤ، ہادیہ نے آہستہ سے کہا، مگر اس کا لہجہ بہت مضبوط تھا۔ ماریہ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور پھر وہ خود بھی وہاں سے غائب ہو گئی۔ لیکن یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ ماریہ کے جانے کے بعد ہادیہ کے ذہن میں ایک سوال آیا، میری مدد کس نے کی؟ مجھے کال ریکارڈنگ نکلوا کر کس نے دی؟ کال ریکارڈنگز نکلوانا کوئی آسان کام نہیں۔ کس نے یہ میرے لیے کیا اور کیوں؟ بہت سارے سوال ہادیہ کو اب پریشان کرنے لگے تھے۔ وہ کون ہوگا جس نے میرے لیے یہ سب کیا؟ جسے پتا تھا میں نے زہر زیادہ نہیں کھایا، اسے سب کچھ پتا تھا، اور کیوں اس نے مجھے بچایا؟ ہادیہ کو اب ان تمام باتوں کے جواب چاہیے تھے۔ شام کو آدم سلطان عثمان کے گھر میں بیٹھا تھا۔ وہ ایک 6 مرلے کا نفیس سا گھر تھا جس میں عثمان کے علاوہ اس کے والدین رہتے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آدم سلطان کس نیت سے یہاں آیا ہے۔ تو سنا ہے آپ لوگوں نے عثمان اور وشما کے رشتے سے انکار کر دیا۔ آدم ہر کسی سے 2 ٹوک بات کرتا تھا سوائے ہادیہ یوسف کے۔ انکار کیسا؟ ہمیں وہ لڑکی ہی نہیں پسند تو بات ختم، عثمان کے والد اختر صاحب نے کہا۔ آدم کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ بابا بھی نہ سنبھل کر بات نہیں کرتے، عثمان نے سوچا۔ اختر صاحب، آپ کسی کی بہن بیٹی کو ایسے مخاطب کرتے ہیں؟ مجھے لگا آپ عزت دار آدمی ہوں گے۔ آدم کا چہرہ غصے سے لال ہوا۔ تمیز سے بات کرو آدم۔ اختر صاحب کھڑے ہوئے۔ چلیں تمیز سے بات کرتا ہوں، بتائیں کیوں نہیں پسند آپ کو وشما؟ آدم نے غصے سے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بنا لی جیسے مکہ مارنے کا فیصلہ کر چکا ہو۔ کیونکہ ہمارے خاندان میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اکلوتے بیٹے کی شادی ایسی لڑکی سے کی جس کے گھر والوں کا ہی نہیں پتہ۔ اختر صاحب کی بجائے جواب فرح بیگم نے دیا۔ عثمان، تم نے بتایا نہیں ان کو کہ وشما کے والدین کی وفات ہو چکی ہے اور وہ اپنی پھوپھو کے پاس رہتی ہے؟ آدم نے عثمان کی طرف دیکھا۔ بتایا تھا؟ عثمان نے ہاں میں سر ہلایا۔ تو پھر کون سے گھر والوں کا نہیں پتہ آپ کو؟ آدم کو بات سمجھنے میں مشکل ہو رہی تھی، اور جب اسے بات سمجھ نہیں آتی تھی تو اسے غصہ آتا تھا۔ ہمارا مطلب تھا کہ وہ بڑے گھر سے نہیں ہے، ہمارے سٹیٹس کی نہیں ہے، غریب غربا سی ہے۔ فرحہ بیگم کی یہ بات آدم کے ساتھ ساتھ عثمان پر بھی نیا انکشاف تھا۔ امی وہ غریب ہے تو ہم کون سا بہت امیر ہیں؟ عثمان بول پڑا۔ ہم امیر نہ سہی، ان سے تو حالات میں بہتر ہی ہیں، اختر صاحب نے عثمان سے کہا۔ آدم سارا معاملہ سمجھ چکا تھا۔ آپ کو ایک بات تو بتائی ہی نہیں میں نے، آدم نے تقریباً دانت چباتے ہوئے کہا۔ کیا بات؟ اختر صاحب کے آبرو اکٹھے ہوئے۔ یہی کہ میں وشما کا بھائی ہوں، اور اگر اس کے گھر والوں کا آپ کو پتہ نہیں تو میرا حوالہ بہت ہے آپ کے لیے۔ کیا مطلب؟ فرح بیگم نے سوال کیا۔ مطلب یہ ہے کہ میں کر رہا ہوں وشما کی شادی۔ اگر آپ کے خاندان والے پوچھیں تو کہہ دیں کہ آدم کی بہن ہے وشما۔ آدم کی بات پر عثمان مسکرایا۔ ہاں ہاں ہاں، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ اس کے کچھ نہیں لگتے۔ اختر صاحب کو ہنسی آئی۔ کچھ نہیں لگتا تو اپنی جائیداد میں سے حصے کے طور پر وائٹ ولا کیوں دے رہا ہوں میں اسے؟ عثمان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اختر صاحب حیران ہوئے۔
बहनों की शादी करते ही उनका हिस्सा दे देना चाहिए। मैं भी दे रहा हूँ। आपने तो वाइट विला देखा नहीं होगा, उस्मान ने देखा है, शायद 20 करोड़ का होगा। आदम खड़ा हुआ, जेब में हाथ डाले। अब शिकारी को जाल में फंसाने का इंतज़ार था। बॉस, ये मत करें, ऐसा कुछ नहीं लेगी वो आपसे। उस्मान लालची नहीं था, मैं भाई हूँ उसका, कैसे नहीं लेगी। तो आप ये कह रहे हैं कि आप वशमा की शादी खुद करवाएंगे और उसे सब कुछ देंगे? फरहा बेगम की राल टपकी। जी, जो आप चाहेंगे सब उसे दूंगा, वाइट विला के अलावा भी। आदम लालची लोगों को बातों में लपेटने का हुनर जानता था। तो ठीक है, फिर हमें कोई इतराज़ नहीं। अख्तर साहब ने गिरगिट की तरह रंग बदला। आदम तंजिया मुस्कराया। मगर मुझे इतराज़ है। आप वशमा को अपनी बहन कहकर जहेज़ दे रहे हैं और उसकी शादी करवा रहे हैं, यहाँ तक ठीक है, पर वाइट विला मैं नहीं लूँगा। उस्मान जानता था वाइट विला आदम सुल्तान की ज़ाती रिहाइश गाह थी। तुमसे किसने पूछा है? मुंह बंद करो अपना। आदम ने हाथ हवा में बुलंद करके उस्मान को खामोश करवाया। अरे, आपने चाय तो पी ही नहीं, आप बैठिए ना। फरहा बेगम के बदले अतवार ने आदम को गुस्सा दिलाया। मैं ठंडी चाय नहीं पीता। आदम ने बुरा सा मुंह बनाया, जैसे वो कोई शाते फुफी है। जाओ और चाय बना कर लाओ आदम के लिए। अख्तर साहब भी अब मुस्कुरा रहे थे। आदम को मगर ऐसे लालची लोग बेहद नापसंद थे। मैं अभी आता हूँ। आदम घर से बाहर गया। आप लोग इतना कैसे गिर सकते हैं? आदम के जाते ही उस्मान बाप की तरफ बढ़ा। 20 करोड़ की हवेली दे रहा है वो वशमा को। तुम्हें कब अकल आएगी? अख्तर साहब की लालची बिल्ली थैले से बाहर आई। मुझे यकीन नहीं आता आप ऐसा कर सकते हैं। उस्मान की नज़रों में अख्तर साहब ने इज़्ज़त खो दी थी। वो आदम के सामने शर्मिंदा था। आदम घर के अंदर आया। ये क्या है? अख्तर साहब की चीख निकली। क्या ये तो मेरी बंदूक है। स्याह पैंट कोट में मलबूस सांवले रंग का वजीह आदम सुल्तान के हाथ में 2 फीट लंबी बंदूक थी। वो किसी माफिया से कम नहीं लग रहा था। अब ये बंदूक आदम ने अख्तर साहब पर तान रखी थी। उस्मान ने पहले कभी ये बंदूक नहीं देखी थी। वो और आदम सुल्तान के हाथ में तो कभी देखी ही नहीं थी। उस्मान की आवाज़ भी बंद हो चुकी थी। बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? फरहा बेगम जो चाय बनाकर लाई थी डर के मारे बोली। आइए आंटी, आप भी बैठिए, यहाँ सामने बैठें। आदम के कहने पर फरहा बेगम भी अपने शोहर के साथ बैठ गईं। बॉस, ये क्या कर रहे हैं आप? गोली चल जाएगी। उस्मान को अभी होश आया था कि बॉस को रोकना भी होता है। गोली ही चलानी है, पर तुम पर नहीं, तुम पुरसुकून रहो। आदम ने बंदूक का निशाना बांधा और ट्रिगर पर हाथ रखा। क्या किया है हमने? क्यों मारना चाहते हो हमें? अख्तर साहब ने पूछा। उनका गला डर के मारे खुश्क हो चुका था। ठीक आज से 1 महीने बाद वशमा और उस्मान की शादी होगी। मंजूर है? आदम ने पूछा। ये तो हमने कह दिया था कि मंजूर है। इतनी सी बात पर बंदूक उठा ली तुमने। फरहा बेगम बोली। हाँ, मगर मुझे इतने लालची लोगों में अपनी बहन को नहीं ब्याहना। तो आप लोग अपनी इस लालच को ख़त्म करें। मैं इसको करोड़ों का जहेज़ और गाड़ी के साथ वाइट विला भी दूंगा, मगर इसके बाद अगर आप लोगों ने किसी भी चीज़ के लिए इसे परेशान किया या जहेज़ के नाम पर उससे और कुछ मांगा तो आपको मैं गोली दूंगा। गोली समझते हैं ना? आदम ने बड़े भाई होने का फ़र्ज़ अदा कर दिया था। नहीं, हम क्यों कुछ मांगेंगे? अब बंदूक तो नीचे करो। अख्तर साहब का बुरा हाल होने लगा था। हाँ ठीक है। आदम ने बंदूक नीचे रखी। उस्मान हंसने लगा था। ये ले चेक, कल जाकर वशमा को उसकी पसंद के कपड़े लेकर देने हैं आपने आंटी। आदम एक ही फार्मूले को मानता था, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो। आदम ने फरहा बेगम को चेक दिया। इसकी ज़रूरत नहीं, अब मैं इतना भी गरीब नहीं कि उसे कपड़े ना लेकर दे सकूं। उस्मान ने इतराज़ किया। ये वो कपड़े होंगे जो लड़की अपने घर से लेकर आती है, बाकी सारी ज़िंदगी तो तुमने ही लेकर देने हैं कपड़े उसे। आदम चाहता था कि वशमा शादी की अच्छी सी शॉपिंग करे। और आखिरी ज़रूरी बात, आदम ने बंदूक उठाना चाहिए।
اس کے بغیر ہی بتا دو، ہم سمجھ جائیں گے۔ اختر صاحب کے ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ اچھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کے گھر آیا یا ہماری کوئی بات ہوئی، یہ وشما کو نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ آدم کا لہجہ اب نارمل ہو چکا تھا۔ فرح بیگم نے سر اثبات میں ہلایا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھے لوگ ہیں آپ، بات سمجھ جاتے ہیں۔ آدم کہتا ہوا بندوق کو اٹھا کر اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا۔ اب جا کر اختر اور فرح کو سکون آیا تھا۔ باس، عثمان نے پیچھے سے آواز دی۔ آدم رکا، پھر مڑا۔ ہاں؟ عثمان نے آدم کو گلے لگایا۔ بہت شکریہ بھائی آپ کا۔ عثمان نے پہلی بار آدم کو بھائی بولا تھا۔ ایک ہاتھ سے آدم نے عثمان کا کندھا تھپ تھپایا کیونکہ ایک ہاتھ میں بندوق تھی۔ وشما کو کچھ بھی پتہ نہ چلے، سمجھے؟ آدم نے گاڑی میں بیٹھ کر عثمان کو تنبیہ کی۔ ٹھیک ہے بھائی۔ ہادیہ نے اپنے لیپ ٹاپ پر ایک بار پھر سے وہ ساری کال ریکارڈنگ سنی۔ اب کی بار اس کی بے چینی بڑھ گئی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ کس نے اسے مرنے سے بچایا اور عمار جیسے مرد سے شادی کرنے سے روکا، مگر تمام کوششیں بے سود نکلیں۔ بھائی، کیا مجھے دوپہر میں چھٹی مل سکتی ہے؟ وشما آدم کے آفس میں آئی تھی۔ کیوں چاہیے چھٹی؟ آدم نے انجان بننے کا بہانہ کیا۔ وہ عثمان کی امی مجھے شاپنگ پر اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہیں۔ آدم نے فائل سے سر اٹھا کر وشما کو دیکھا۔ وہ کندھے تک آتے سلکی بالوں والی خوبصورت مگر مضبوط لڑکی تھی جو کم مسکرایا کرتی تھی۔ اچھا، جاؤ۔ آدم مسکرایا۔ تو میری بندوق نے کام دکھا دیا۔ آدم اب پرسکون تھا۔ کچھ لوگ ہماری زندگیوں میں فرشتوں کی طرح ہوتے ہیں اور ہم ان فرشتوں کو دیکھ نہیں پاتے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم اللہ کے بنائے فرشتوں کو نہیں دیکھ پاتے۔ آدم بھی وشما اور عثمان کی زندگی میں ایک فرشتہ ہی تھا۔ عثمان، کیا تم میرا ایک کام کرو گے؟ آدم نے اپنا سر سہلاتے ہوئے پوچھا۔ جی جی، بولیں۔ میری گاڑی لے جاؤ اور سونو اور پھپھو کو ادھر لے آؤ۔ مجھے ان کی طرف جانا تھا پر میرے سر میں بہت درد ہے، میں نہیں جا پاؤں گا۔ آدم کے سر میں شدید درد تھا۔ میں ان کو لے آتا ہوں اور آپ کے لیے ڈاکٹر کو بلا لاتا ہوں۔ عثمان نے ٹیبل پر پڑی گاڑی کی چابی اٹھائی۔ ڈاکٹر نہیں چاہیے، میری چائے بھجوا دو بس۔ جی جی، آپ کو ڈاکٹر کی نہیں بیوی کی ضرورت ہے، شادی کر لیں، عثمان کہہ کر چلا گیا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ رکا تو آدم اسے اپنا جوتا نکال کر مارے گا۔ بیوی میری قسمت میں نہیں لکھی۔ آدم نے ٹھنڈی آہ بھری۔ تمہیں جو پسند آئے سب لے لو۔ فرح بیگم نے کپڑوں کی دکان میں وشما سے کہا۔ نہیں آنٹی، جو آپ کو ٹھیک لگے وہی لیں۔ وشما ایک سمجھدار لڑکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ عثمان کی سیلری ایسے فضول خرچی میں ضائع نہیں کرنی۔ ارے تم کیوں ٹینشن لیتی ہو؟ عثمان کے بابا نے مجھے 2 لاکھ روپے دیے ہیں کہ میں تمہاری بہو کو اچھی سی شاپنگ کرواؤں۔ فرح بیگم نے آدم کے دیے چیک پر شوہی سے کہا۔ اچھا، پھر آپ بھی لینا کپڑے اپنے لیے۔ وشما کی بات سن کر فرح کو پہلی بار وشما اچھی لگی تھی۔ یہ لڑکی بری تو نہیں ہے۔ سارا دن وشما اور فرح بیگم بازار میں گھوم کر شاپنگ کرتے رہے۔ پھر وشما نے اپنی ہونے والی ساس کو ہوٹل میں کھانا بھی کھلایا۔ آپ کا ہاتھ کیسا ہے؟ معذرت اس دن کے لیے، دراصل اپنی بہن کا جلا ہوا ہاتھ دیکھ لیا تھا میں نے۔ آدم برا انسان نہیں تھا، بس برے لوگوں کے ساتھ برا بن جایا کرتا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہمیں کیوں بلایا ہے تو یہاں؟ فردوس بیگم نے پوچھا۔ 1 مہینے بعد شادی ہے وشما کی، اسی سلسلے میں بات کرنی تھی۔ محمود آ جاتا مگر میری طبیعت نہیں تھی۔ آدم کے سر میں ابھی بھی درد ہو رہا تھا۔ آدم نے فردوس بیگم کو شادی کے انتظامات کے لیے پیسے دیے۔ مجھے سونو سے بات کرنی ہے اب۔ آدم کے کہنے پر فردوس بیگم باہر چلی گئیں۔ وشما کی شادی کے بعد تم اس فردوس کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ سونو، کچھ سوچا ہے تم نے؟ آگے آدم نے سونو سے پوچھا۔ ویسے اختر، میں نے آج سارا دن وشما کے ساتھ گزارا۔ مجھے وہ بچی بڑی تمیزدار لگی۔ کوئی فضول خرچی نہیں کی اس نے اور اپنے ساتھ ساتھ ہمارے اور عثمان کے لیے بھی کپڑے خریدتی رہی۔ فرح بیگم شام کی چائے پر اپنے شوہر سے باتیں کر رہی تھی۔ عثمان کی پسند ہے تو ٹھیک ہی ہوگی، میں تو بس یہی چاہتا تھا جو بھی ہمارے گھر کی بہو بنے اس کے میکے والے ٹھیک ٹھاک ہوں۔ وشما، تم جانتی ہو باس شادی نہیں کرنا چاہتے ہادیہ سے۔ عثمان نے اس رات کی بات یاد آنے پر وشما کو بتائی۔
जानती हूँ, और वो कभी शादी करेंगे भी नहीं। वशमा और उस्मान शादी का लहंगा पसंद करने बाज़ार आए थे। क्या तुम कुछ नहीं करोगी अपने भाई के लिए? उस्मान ने सुर्ख लहंगा देखती हुई वशमा से पूछा। उस्मान, हर मोहब्बत शादी से नहीं जाकर जुड़ जाती, और यूसुफ साहब कभी भी एक कातिल को अपनी मासूम और उम्र में उस शख्स से 9 साल छोटी लड़की का रिश्ता नहीं देंगे। वशमा की बात पर उस्मान के कान खड़े हुए। पर हमारे बॉस कातिल नहीं हैं, और उम्र से क्या होता है, मैं भी तो 4 साल बड़ा हूँ तुमसे। उस्मान को लहंगे में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। कातिल नहीं है मेरा भाई, मगर ये हम जानते हैं, पूरी दुनिया मेरे भाई को पीठ पीछे कातिल ही कहती है, और उम्र के इस फ़र्क को बहुत कम लोग समझते हैं। वशमा ने भी लहंगा छोड़ दिया था, अब उसका दिल उचाट हो चुका था। तो क्या वो इंसान जो हमारी खुशी और गम में हमारे साथ रहा है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते? उस्मान ने मुंह फुलाया। एक काम हो सकता है। वशमा ने मुस्कराकर उस्मान को देखा। आज शाम को भाई की तरफ चलते हैं और उनको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। हाँ, और इनको तो ये भी नहीं पता कि इमोशनल ब्लैकमेल का मतलब क्या होता है। उस्मान ने मजाक किया। हा हा हा, एग्जैक्टली। वशमा हंसी। अरे लड़की, लहंगा पसंद करो, वरना तुम्हारी सास कहेगी मौज मार के आ गए, लहंगा लिया ही नहीं। उस्मान ने दोबारा से लहंगा देखना शुरू किया। हादिया छत पर कॉफ़ी का मग पकड़े टहल रही थी। बेबी पिंक फ्रॉक और चूड़ीदार पजामा पहने वो बेहद हसीन लग रही थी। उसने हर कड़वे सच पर यकीन कर लिया था। आदम आधी खिड़की खोलकर अपने घर से उसे देख रहा था। तो आप भी चाय पीती हैं मेरी तरह? आदम ने सोचा। उसे लगा वो चाय पी रही है, जबकि ऐसा नहीं था। आदम ने आहिस्ता से मोबाइल बाहर निकाल कर हादिया की एक तस्वीर ली। आदम कभी छत पर टहलती हुई हादिया को देखता, कभी उसकी तस्वीर को। अचानक से आदम के घर की घंटी बजी। कौन बदतमीज़ आया है इस वक्त? आदम ने बुरा सा मुंह बनाते हुए सोचा। फिर से घंटी बजी। उफ, आज नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। वो अपना खूबसूरत मंजर छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था, और दरवाज़ा खोलने तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था। आदम गुस्से से सीढ़ियाँ उतरने लगा। फिर घंटी बजी। उधर आदम का पारा चढ़ा। कौन है? आदम ने दरवाज़ा खोला। वशमा और उस्मान थे। भाई देखे मैं क्या लाई हूँ। वशमा को हाथ में लाए बगैर आदम ने अपने घर के बाहर लगी घंटी को ज़ोर से एक झटका मारा। घंटी उखड़कर बाहर निकली। उस्मान और वशमा ये मंजर देख रहे थे। आदम ने एक ज़ोरदार मुक्का मारा और घंटी आदम के हाथ में आ गई। लो पकड़ो घंटी, अब घर जाकर बजाते रहना। आदम ने घंटी उस्मान के हाथ पर रखी। हैं? उस्मान सिर्फ यही कह सका। मैं हादिया को देखूं या घंटी सुनूं? हाँ। आदम वापस सीढ़ियाँ चढ़कर अपना पसंदीदा मंजर देखने जा रहा था। वशमा अपना लहंगा और उस्मान हाथ में घंटी पकड़े खड़े रह गए। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, ज़िंदगी धूप तुम घना साया। हादिया यूसुफ इतना अच्छा गाती है, ये राज आदम के लिए जानलेवा था। वो हसरत से उसे देख रहा था। मेरा उसे हसरत से देखना तो बनता था, मेरा उसे हसरत से देखना तो बनता था। मैंने ख्वाहिश ही चांद की कर ली थी। कितनी प्यारी आवाज़ है इसकी। वशमा ने आहिस्ता से आदम के पास खड़े होकर कहा। कोई जोड़ ही नहीं बनता हमारा। आदम का दिल टूट कर बिखरा। जोड़ बन जाएगा, वशमा ने आदम से कहा। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की। आज फिर दिल को हमने समझाया। वो गा रही थी। एक तरफ वो गाती हुई शहजादी और एक तरफ मैं आदमखोर, एक तरफ वो डॉक्टर और मैं अनपढ़, वो गोरी चिट्टी मैं गुलाब जामुन, वो भी काला, नहीं बनता जोड़। आदम हसरत से हादिया को देखते हुए बोला। हा हा हा, गुलाब जामुन, वो भी काला, हा हा हा। वशमा की हंसी नहीं रुक रही थी। आदम ने खिड़की से सर निकाल कर हंसती हुई वशमा को देखा। हंस लो, हंस लो। आदम ने गहरी सांस ली। हादिया, रात होने वाली है, नीचे आ जाओ। सारा बेगम ने आवाज़ लगाई। अच्छा मामा आई। वो सीढ़ियाँ उतरने लगी। लो, वो चली गई। आदम ने मुड़कर वशमा को देखा। चलें आप भी नीचे। वशमा उदास आदम होर का बाजू पकड़कर नीचे ले आई थी।
عثمان کچن میں کچھ کھانے کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وشما اپنا سرخ جوڑا آدم کو دکھا رہی تھی۔ بتائیں کیسا ہے؟ وشما کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ بہت پیارا ہے، مگر آدم کچھ کہتے کہتے رکا۔ مگر کیا؟ وشما نے غور سے لہنگا دیکھا۔ اتنا بھاری ہے، تم کیسے چلو گی اس میں؟ آدم نے روایتی مردوں والا سوال کیا۔ میں بھی یہی کہہ رہا تھا، مگر اس نے میری ایک نہیں سنی، عثمان بولا، جو کچن سے بریانی کی پلیٹ کے ساتھ باہر آیا تھا۔ اف، ایک تو آپ لڑکے بھی نا۔ بھئی میں پہن لوں گی، وشما نے سر جھٹکا۔ بس اسے پہن کر زندہ بچ جانا تم، آدم نے لہنگے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ گھنٹی تو تھی نہیں جو بجتی۔ میں دیکھتا ہوں۔ آدم نے دروازہ کھولا۔ آئیے آئیے، آدم یوسف صاحب کو اپنے ساتھ اندر لے آیا۔ یوسف صاحب ڈائننگ ٹیبل کے گرد لگی کرسی پر بیٹھے۔ کیسے ہیں آپ انکل؟ وشما اپنا لہنگا سمیٹتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میں تو ٹھیک ہوں، پر یہ جوڑا کس کا ہے؟ یوسف صاحب نے پوچھا۔ یہ میرا شادی کا جوڑا ہے انکل، آدم بھائی کو دکھانے لائی تھی۔ وشما اپنا لہنگا ایک بڑے سے ڈبے میں رکھ رہی تھی۔ عثمان کھانے میں مصروف تھا۔ آپ آج کس کام سے آئے ہیں؟ آدم نے گلاس میں جوس ڈالتے ہوئے مسکرا کر پہلے ہی پوچھ لیا۔ ارے آج تو میں تمہارا حال پوچھنے آیا ہوں۔ یوسف صاحب کی بات پر آدم مسکرایا اور ڈمپل نظر آنے لگا تھا۔ اس کا مطلب آج ہم خوب باتیں کریں گے۔ آدم کی بات پر یوسف صاحب نے سر کو ہم دیا۔ تو کس سے شادی ہو رہی ہے آپ کی پیاری بیٹی؟ یوسف صاحب نے پوچھا۔ انکل، مجھ سے، عثمان منہ میں بریانی ٹھونس کر بولا۔ اس کا منہ بریانی سے بھرا ہوا تھا۔ وشما بیٹا ایسا کرو، ایک بار پھر سوچ لو، یوسف صاحب نے مذاق کیا۔ میں نے بھی یہی کہا تھا۔ آدم نے عثمان کو آنکھ ماری۔ انکل اب کیا کر سکتے ہیں، گزارا کر ہی لیں گے، وشما نے بھی مذاق کیا۔ ہاں اڑا لیں مذاق سب، وہ پھولے ہوئے منہ کے ساتھ بول رہا تھا۔ آپ بھی آ رہے ہیں شادی پر؟ آدم نے یوسف صاحب سے کہا۔ میں کیسے آ سکتا ہوں؟ یوسف صاحب حیران ہوئے۔ میرے دوست ہیں آپ، اور یہ میری بہن کی شادی ہے، آپ کو آنا ہی ہوگا، آدم نے اصرار کیا۔ اور انکل ود فیملی، وشما نے کہا۔ کیا ود فیملی؟ یہ تو کنفرم نہیں، لیکن میں ضرور آ جاؤں گا۔ آدم کی سمجھ میں نہ ود آیا تھا نہ فیملی، تو وہ چپ ہی رہا۔ عثمان کارڈ بن گئے سارے؟ آدم کو یاد آیا۔ ہاں بس 100 ہی تو بنانے تھے، بنوا لیے۔ بریانی کی پلیٹ صاف ہو چکی تھی۔ کیا 100 کارڈ؟ 100 کیوں؟ آدم کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ ہاں 100 کارڈ زیادہ ہوں گے، میں نے پہلے ہی کہا تھا کم لوگوں کو بلاؤ، پر عثمان آدم نے وشما کی بات پوری نہیں ہونے دی۔ او پاگلو، 100 تو بس ویٹر ہوں گے، شادی ہے، ماتم نہیں۔ 1000 کارڈ تو بنواتے۔ صبح مجھے ساتھ لے کر جانا تم، میں خود کہوں گا اسے کارڈز کا 1000 کارڈ بنوانے ہیں۔ آدم کی بات پر یوسف صاحب حیران ہوئے، جبکہ عثمان اور وشما ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر رہ گئے۔ ویسے مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، مگر 1000 کارڈ کا تم کرو گے کیا؟ یوسف صاحب نے پوچھا۔ یوسف صاحب، میرا کوئی لمبا چوڑا خاندان تو ہے نہیں، یہ وشما اور عثمان ہی ہیں، بس اب ان کی شادی تو میں ایسے کروں گا کہ پورا اسلام آباد دیکھے گا۔ یوسف صاحب اس عام سی شکل والے آدم کی فراخ دلی دیکھ کر رہ گئے۔ پر اتنا پیسہ برباد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عثمان نے احتجاج کیا۔ تو کماتا کس لیے ہوں اگر خرچ نہیں کرنا تو؟ اور جو میں نے اپنا ہوٹل اس دن کے لیے بک کروایا ہے، وہ اتنے بڑے ہوٹل میں کیا 100 بندہ بیٹھے گا؟ آدم کو چڑ ہو رہی تھی۔ پر بابا نے تو کوئی اور ہوٹل بک کیا ہے، عثمان بھی حیرت سے بول پڑا۔ تو یہ تم مجھے پہلے نہیں بتا سکتے تھے؟ خیر، اختر صاحب سے میں بات کر لوں گا، وہ منع نہیں کریں گے مجھے۔ آدم کو برا لگا تھا۔ وشما چپ چاپ ساری بات سن رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آدم جو سب کچھ اپنی خوشی سے کر رہا ہے اس کا دل دکھے۔ اور بھی کچھ ہے تو مجھے پہلے ہی بتا دیں، یہ نہ ہو شادی والے دن مجھے غصہ آ جائے۔ وشما کندھے اچکاتے بولی۔ ہاں، اور یہ کہ تم دونوں بس شاپنگ کرو اور موج مارو، یہ میرج ہال کارڈ یہ سب مجھ پر چھوڑ دو۔ یوسف صاحب نے ٹیبل پر پڑی گھنٹی دیکھی، وہ جو ٹوٹی ہوئی لگ رہی تھی۔ یہ گھنٹی یہاں کیوں پڑی ہے؟ اسے باہر لگاؤ نا۔ وشما اور عثمان کا کہکا نکلا۔ کچھ نہیں، بس وہ۔ آدم شرمندگی سے اپنا سر کھجا کر رہ گیا۔
انکل آپ کو پتہ ہے یہ گھنٹی باس نے خود توڑ کر میرے ہاتھ میں دی ہے، عثمان نے معصوم سی شکل بنا کر بتایا۔ یوسف صاحب نے آنکھیں بڑی کر کے حیرت سے آدم کو دیکھا۔ ہاں تو نہ بچاؤ نا اتنی گھنٹی کہ میرے سر میں درد ہو۔ میں آپ کی بیٹی کو دیکھ رہا تھا اور عثمان مجھے گھنٹی بجا بجا کر تنگ کر رہا تھا تو میں نے گھنٹی توڑ کر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ اب یہ تو آدم کہنے سے رہا، تبھی آدم نے بہانہ بنایا، سر میں درد، وہ بھی گھنٹی کے بجنے سے؟ یوسف صاحب نے پوچھا۔ وشما ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی آدم سلطان کو جھوٹ بولنے نہیں آتے۔ سر میں درد یا دل میں درد؟ عثمان نے آدم کو آنکھ ماری۔ آدم کا دل کیا عثمان کو مکہ مار دے۔ ہاں ہاں ہاں، تم بچے بھی نہ بہت شرارتی ہو۔ یوسف صاحب بھی ہنس پڑے۔ آدم کے اصرار پر فردوس بیگم نے گھر کو جگمگ روشنیوں سے سجایا تھا۔ پتہ تو چلے کہ شادی ہے وشما کی، سارے گھر کے باہر لائٹس لگوائیں۔ یہ آدم کا ہی کہنا تھا۔ آدم اپنی گاڑی سے اترا تو فردوس بیگم کے چھوٹے سے گھر کو لائٹ سے سجا دیکھ کر مسکرایا۔ آمنہ تم چلی گئی مگر آج لگ رہا ہے میں نے بھائی ہونے کا فرض ادا کر دیا۔ آدم گھر کے باہر کھڑا سوچ رہا تھا۔ ارے آدم بھائی، آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ اندر آئے نا۔ سونو بازار سے آیا تھا جب اس نے آدم کو دیکھا۔ ہاں چلو۔ آدم سونو کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوا۔ چھوٹے سے صحن میں فرش پر قالین بچھا ہوا تھا اور دیواروں پر پیلے گیندے کے پھولوں کی لڑیاں لگائی گئی تھیں۔ وشما پیلا جوڑا پہنے ہوئے تھی، سر پر پیلا دوپٹہ اوڑھا تھا، گیندے کے پھولوں والے گجرے پہن رکھے تھے۔ اس کی سہیلیاں اس کے ارد گرد بیٹھی تھیں۔ آدم کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی۔ آپی دیکھیں کون آیا ہے؟ سونو نے دور سے وشما کو آواز دی، جو اپنی سہیلیوں سے باتیں کرنے میں مگن تھی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ زیادہ تر سنجیدہ رہنے والی لڑکی تھی، مگر جب بھی خوش ہوتی تو بہت پیاری لگتی۔ وشما بھاگ کر آدم کی طرف آئی تھی۔ آدم وشما کے کھلکھلاتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر شکر ادا کر رہا تھا۔ شکر ہے آپ آ گئے، میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ وشما بولی۔ ماشاءاللہ پری لگ رہی ہو۔ آدم نے بہن کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ چلیں میرے ساتھ آئیں۔ وشما آدم کا بازو تھامے اسے اپنے ساتھ لے کر چلی گئی۔ کیا بات ہے ایسی جو تم سے صبر نہیں ہو رہا تھا لڑکی؟ آدم نے کرسی پر بیٹھتے ہی پوچھا۔ آدم وشما کے بار بار فون کرنے پر آیا تھا، مجھے 2 باتیں کرنی ہیں۔ وشما کے بتانے پر آدم نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایک تو یہ کہ تمہیں عقل آ گئی ہے اور تم عثمان سے شادی نہیں کرو گی، اب دوسری بتاؤ۔ آدم نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا، جی نہیں ایسا کچھ نہیں۔ وشما زور سے بولی۔ آدم نے کہکہ لگایا۔ تو پھر کیا ہے؟ آدم بے حد پرسکون اور خوش تھا۔ میں نے کہا تھا میں شادی کے بعد جاب نہیں کروں گی، تو کیا آپ میری جگہ سونو کو نوکری دیں گے؟ وشما نے پوچھا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آدم کا لہجہ بدل گیا تھا۔ وشما کو برا نہیں لگا، وہ جانتی تھی کہ آدم صرف قابل لوگوں کو ہی ہوٹل میں نوکری دیتا تھا، یا پھر ان لوگوں کو جن کو واقعی نوکری کی ضرورت ہو۔ اب پوچھو تو کیوں نہیں دوں گا سونو کو نوکری؟ آدم خود ہی بول پڑا۔ نہیں، کیونکہ آپ کا ہوٹل ہے، آپ جسے چاہیں رکھیں، جسے چاہیں نہ رکھیں۔ میں تو ویسے ہی اس کے لیے جاب تلاش کر رہی تھی تو سوچا آپ سے پوچھ لوں۔ آدم مسکرایا۔ آدم نے کہا۔ اب وہ پھر سے مسکرانے لگا تھا۔ اچھا، اب میری دوسری بات۔ وشما تیزی سے بولنے لگی۔ اچانک سے اس کی نظر آدم کے ہاتھ میں موجود سیاہ رنگ کی فائل پر پڑی۔ یہ کیا ہے؟ وشما نے فائل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ بھی ہے کچھ، پر پہلے تم اپنی بات مکمل کرو۔ آدم کی پکڑ فائل پر مضبوط ہوئی۔ وہ جانتا تھا وشما جھپٹ کر چھیننے میں ماہر ہے۔ نہیں، پہلے مجھے بتائیں یہ کیا ہے، کس چیز کی فائل ہے؟ وشما اپنی ضد کی پوری تھی۔ وشما کبھی سن بھی لیا کرو کسی کی بات، پہلے تم اپنی دوسری بات کرو۔ ٹھیک ہے، مت بتائیں، میں بھی نہیں بتاؤں گی۔ وشما سینے پر بازو باندھ کر منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ آدم اس 26 سالہ لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا۔ بچوں والی حرکتیں چھوڑ دو اب، ہر جگہ میں نہیں آؤں گا تمہاری بات ماننے۔ 1 منٹ لگا تھا آدم کا لہجہ سرد ہونے میں، وہ غصے کا تیز تھا۔ میں بچوں والی حرکتیں کر رہی ہوں؟ میری شادی ہے کل اور آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں۔ وشما کو دکھ ہوا۔ مطلب تم نہیں بتاؤ گی؟ آدم نے ہار مانی۔ وہ جانتا تھا کم از کم آج کے دن وہ وشما سے جیت نہیں سکتا تھا۔ نہیں،
پہلے آپ مجھے بتائیں اس فائل میں کیا ہے؟ وشما نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے پوچھا۔ اچھا تو یہ ہے، دیکھ لو فائل۔